बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। बहुत बड़ी खबर ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात केस का फैसला अभी आना बाकी है। इस फैसले के बाद सूरत-ए-हाल क्या बन सकती है, इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ डेली मेल केस के हवाले से बात करेंगे। शरीफ साहब के वकील ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ ये केस डेली मेल के खिलाफ जीत चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने बात की, आज भी तफसील से बात करेंगे कि कितने रोशन इम्कानात हैं, सूबों की क्या सूरत हाल है और कौन सी पार्टी हमें ज्यादा आगे जाती हुई नजर आएगी, इसके ऊपर बात होगी। अफगानिस्तान में अमन का ख्वाब क्या कभी पूरा होगा या नहीं, ये भी जानेंगे हारून साहब से। हारून साहब, सबसे पहले तो चैनल की 6ठी सालगिरह को भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अब आते हैं ज़रा ऑर्डिनेंस के ऊपर, मुबारक दूँ इसके ऊपर या मैं क्या कहूँ आपको, ये भी बताएं मुझे। अभी तो ऑर्डिनेंस का तो मुस्तकबिल मालूम ही नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ खबरें हैं। ये तो ऑर्डिनेंस तो आ गया है ना, उसके तो क्या उसके असरात होंगे, उस पर भी बात करते हैं। कल क्या कह रही थी मोहतरमा मरीम नवाज के इमरान खान के बड़ों के फोन आते हैं हमें, खुदा के वास्ते टेलीफोन नहीं आते, उनकी मुलाकात हुई है। जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया बड़ों का, उनसे मुलाकात हुई, बड़ों से, बुजुर्गों से उनकी मुलाकात हुई है। और शायद खाकान अब्बासी भी उनके साथ थे, और नून लीग के और लोगों का भी रब्ता है। और ये नामुमकिन नहीं है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब से रब्ता है। नामुमकिन नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में और इस कानून के सिलसिले में नामुमकिन नहीं है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में मफाहमत हो जाए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई में मफाहमत हो जाए। मसलन देखिए ना, उनके पास मेजॉरिटी तो नहीं है, मेजॉरिटी 55 अंदाज़ा सीटें उन्हें मिलेंगी, एक आध कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो सिर्फ पीटीआई की सीटें नहीं हैं, वो बलूचिस्तान अवामी जो पार्टी है और कबायली अरकान और हलीफों की सीटें मिला के है। तो उन्हें ज़रूरत होगी ना तरमीम के लिए, आईनी तरमीम करनी है, तो वो उसमें पीपल्स पार्टी ताबन करते, उनका डिप्टी चेयरमैन बरकरार रखें। सही, शेरी रहमान से मिले ना चेयरमैन सादिक संजरानी, किस लिए मिले? कि वो चेयरमैन रहना चाहते हैं और उम्मीद ये है कि वो चेयरमैन रह सकते हैं, और पीपल्स पार्टी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कुछ स्टेबिलिटी हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि हो जाएगी, ये नहीं मैं कह रहा, इसलिए कि उसे एक अपना पब्लिक फेस बरकरार रखना। और अगर हो गई तो अब पीडीएम के तो पर्चे उड़ गए। क्या मतलब अगर बरकरार है? क्यों? बिलावल तो कहते हैं पीडीएम से एनआरओ मांगता है इमरान खान, आप पुर्जे उड़ाने की बातें कर रहे हैं। 2 आदमी 47 की बात है, अवाइल 1947 की माल रोड पे सफाई कर रहे थे, तो जुलूस निकला हुआ था, तो उन्होंने पूछे, एक ना दूसरे से पूछे ये क्या चाहते हैं? उसने कहा ये हमसे आज़ादी मांग रहे हैं। तो एनआरओ तो मैं तो आपसे अर्ज किया कि मेरी राय में तो हो ही गया है, शहबाज शरीफ को भी सहूलत मिल गई, जरदारी साहब की ज़मानत हो गई, हमजा की हो सकती है, और शेरी रहमान साहिबा जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करती रही हैं, उसके भी कुछ नताइज निकले हैं, कुछ निकलेंगे। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? मरियम नवाज और मौलाना ने जो मुलाकात की है, और मौलाना ने शिकायत की, जरदारी साहब को फ़ोन किया कल कि बिलावल ने ये जो कहा कि इंतशार से हुकूमत नहीं जानी चाहिए, हाँ, तो इससे क्या मुराद जानी चाहिए? हाँ, तो इससे मुराद तो ये ना धरने भरने से नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है, आपके बेटों की तरह है, आपसे बात हुई होगी, मेरा तो ख्याल है आपसे बात करके ही वो फैसले करता है। अच्छा, बट टाल दिया। तो मौलाना साहब अपने लिए कोई हिस्सा नून लीग की तरफ से देख रहे हैं जो मरियम नवाज से मुलाकात की है? नहीं, जाहिर है अब अंडरस्टैंडिंग तो मौलाना की और नून लीग की रह गई ना, और नून लीग के लोग भी राब्ते में मियां नवाज शरीफ साहब से इनडायरेक्ट राब्ता है। जब मैं कह रहा था कि मौलाना का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है जी, तो कोई आदमी ये बात मानता था? वैसे हारून साहब मेरे लिए भी वो अनहोनी सी बात थी। हाँ, तो राब्ता था, राब्ते के नताइज भी निकले, सब ने देख लिया। वैसे सियासत बदल गई है। पीडीएम की परसों की मीटिंग के बाद
सियासत की नौयत तो बदल गई ना, इस्टेब्लिशमेंट में और अपोजिशन पार्टियों में फासला कम हो रहा है, उसके कई तरह के असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हारून साहब इत्तलात ये भी हैं कि मरियम नवाज़ और मौलाना की मुलाकात में इस बात के ऊपर भी गौर किया गया है कि जो बिलावल ने तजवीज़ दी तहरीक अदम एतमाद की, वो पहले बलूचिस्तान से होना चाहिए या पंजाब में, इसके ऊपर भी गौर किया गया है। तो तहरीक अदम एतमाद कहाँ से आ गई? तो इस्तीफे देने थे। और मैं आपसे कहता हूँ, अगर सिर्फ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी यानी जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं सूबाई असम्बलियों से और उससे सिर्फ उससे ही हो जाएं, कौमी असम्बली से, तो इतना बड़ा क्राइसिस होगा कि मुमकिन है इमरान खान उसे संभाल ना सके। मगर इसके लिए जो जुर्रत चाहिए वो कहाँ से ली जाए? वो कल कोई कह रहा था कि अगर कल बाज़ार में बिकती तो इमरान खान को ला देते, ये क्या वो नहीं कुछ और कह रहा था वो राजा परवेज़ अशरफ, अपने आप को खुद ही राजा रेंटल कह रहे थे। तो वो अगर जुर्रत बाज़ार में बिकती तो इनकी खिदमत में पेश कर दी जाती। सही है, ठीक है। हारून साहब अब मुझे ये बताइए, जो ये जुर्रतमंद है, इमरान खान का एक ही प्लस पॉइंट साबित हुआ ना, बाकी तो सारे वादे धरे के धरे ही रह गए ना, कि वो खड़ा रह सकता था, वो भी दबाव डाल सकता था। वो भी ये कह रहे हैं। और आज उन्होंने ये बात की है कि अगर मैं इन लोगों को एनआरओ दे दूं तो आज यही लोग कहेंगे कि इमरान खान से ज्यादा अच्छा आदमी कोई भी सियासत के अंदर। जाहिर है वो तो मतलब मफाहमत हो जाएगी किसी हद तक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये जो बहुत बड़ा इकदाम उठाया है ऑर्डिनेंस के हवाले से, ऑर्डिनेंस के हवाले से जो इकदाम उठाया है, इसके तो अगेंस्ट अपोजिशन पूरी खड़ी हो गई है। कुछ ने तो ये भी फैसला किया अदालत की तरफ से किया जाएगा। कभी खड़ी रहती है, कभी बैठ जाती है। जब बहुत तन के, जब बिलावल बहुत चीख के तकरीरें कर रहा होता है, जब मौलाना कह रहे थे ये हुकूमत गई बस अब गई, अभी बिलावल ने क्या कहा था कि सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत चली जाएगी। हाँ, उन्होंने कहा था इनकी बातों पे न जाएं, इनके अमल को देखें। और अमल वो नहीं है जो ये बयानात देते हैं, इनका अमल वो होता है जो जिसका पता चलाना पड़ता है कि कौन किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। दुरुस्त। तो जितनी पीडीएम के बारे में मैंने पेशीनगोइयाँ की थी कि ये मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, ये पिंडी नहीं जाएंगे और इनके राब्ते हैं, वो सारी दुरुस्त साबित हैं। इसलिए मैं तो इन पर एतबार नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल फिर ऑर्डिनेंस पे जाएंगे। नून लीग और मौलाना की जो मुलाकातें बढ़ रही हैं हारून साहब, क्या आपको लग रहा है कि नून लीग को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब? कुछ उनकी जो मुफाहमत मिल के करें आहो जारियाँ, तू हाय गुल पुकार, मैं पुकारूं हाय दिल, बस ये है उसका सवाल। ये है कि पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं देती, खुद जो लोग थे नून लीग के वो नहीं चाहते थे कि धरना हो। सेनेट के बल्दियाती इलेक्शन हो रहा होगा, वैसे बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा का काफ़ी इम्कान है थोड़ा सा, तो उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। इस पे बात करते तो वो तो बच्चों के टिकटें नवाज शरीफ ने देनी है, उधर इमरान खान साहब ने देनी है, उधर जरदारी साहब ने देनी है। पार्टियां तो कोई है नहीं, लीडर ही है ना। ठीक है, पार्टियों ने कानून साजी भी करनी होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है हारून साहब, अगर ये कानून साजी कर लेते जो सेनेट के हवाले से आईन तरमीम लेके आए, इलेक्शन के हवाले से ऑर्डिनेंस जो आज तक सारी हुकूमतों का रिकॉर्ड ये है, आज तक सारी हुकूमतों का रिकॉर्ड ये है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी भी हो फिर भी ऑर्डिनेंस ही जारी करते हैं। नवाज शरीफ साहब की तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा थी 1990 में, 15 सीटें 18 सीटें थी पीपल्स पार्टी की, और नवाज शरीफ साहब सारी सीटें ले गए थे और सारे सूबों में ले गए थे, तमाम सूबों में उनकी हुकूमतें थी। सही सही। फिर क्या हुआ? फिर वो ऑर्डिनेंस ही जारी करते थे। उन्होंने तो कहा कि तो बात तो ठीक है असूलन कि पार्लियामेंट में कानून साजी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मगर ये पार्लियामेंट परसों आपने देखा वहाँ क्या हुआ? जी बिल्कुल, मुझे पता है। ये कोई दलाइल दे रहे थे, कोई एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। अरुण साहब, पार्लियामेंट का ये माहौल काफी अरसे से ऐसा चल रहा है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो और ऐसे ही चल रहा है। अब परसों जरा ज्यादा शिद्दत आ गई, पहले दिखाया नहीं जाता था, अब दिखाया जाता है। ठीक है, ये बात ये एक अच्छा मामला है कि इसे बराह रास्त दिखाया भी जाता है। लेकिन हारून साहब, भरपूर मुखालफत भी वो लोग करेंगे और बिलावल कहते हैं कि ये, और हालांकि इस तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए। जो कमेंट्स हज़फ किए जाते हैं उसका मतलब है वो तो लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए। और वो साथ ही सामने लाइव दिखा रहे होते हैं, ये कमेंट हज़फ करते हैं। हज़फ क्या हुए? हज़फ किस लिए किए जाते हैं? वो रिकॉर्ड का हिस्सा न बने, रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन गए वो।
جس نے سنا وہ اس کے ذہن میں ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا. ریکارڈ وہ تو فلم کے فیتے پہ ریکارڈ ہو گیا. یہ تو قوانین اس وقت بنے تھے دنیا میں پارلیمنٹس کے جب لائیو ٹرانسمیشن کا کوئی تصور تک نہیں تھا. صحیح. لیکن بلاول کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی ایک کوشش ہے یہ جو آرڈیننس لایا گیا. نہیں دیکھیے نا, وہ تو اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت فیصلے کیے جاتے. جاوید اختر خان جو ہے نا اٹارنی جنرل, یہ کافی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں. جب شیڈول جاری ہو جائے الیکشن کا تو آپ کوئی الیکشن سے متعلق حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرتی, معاملہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں چلا جاتا. تو انہوں نے کہا بھائی قانون تو بنا لے نا, مشروط ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے. انتخابات کیس کے حوالے 3 دفعات میں تبدیلی کی جائے گی. یعنی بڑی تبدیلی تو یہ ہوگی کہ اگر کسی پارٹی کا لیڈر یہ کہے کہ ہمارے آدمیوں کو جن نے جو ووٹ دیے ہیں وہ دکھا دیے جائیں مجھے یا میرے نمائندے کو, تو وہ دکھا دیں گے اسے. ٹھیک ہے, اب دکھا کیسے دیں گے؟ وہ اوپن ہوگا تو دکھا دیں گے نا. ووٹ پہ نام لکھا ہوگا نا, ووٹ پہ نام لکھا ہوگا یا نمبر درج ہوگا جو اس کو ووٹ کا وہ دیا جائے گا. کوئی نمبر لگایا جائے گا یا نام لکھا جائے گا. نہ نمبر ہوتا ہے نہ نام لکھا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے ججوں نے جو ریمارکس دیے ہیں, دیکھیں نا برطانوی عدالت نے ریمارکس دیے, انہوں نے اسے فیصلے میں تبدیل کر دیا. وہ میں آتا ہوں اس پہ. اچھا, وہ جو ریمارکس دیے ہیں اس سے یہ امید بندی ہے حکومت کو کہ جج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ بھئی عدالت کو کیا ہے کہ وہ دھاندلی کو روکنے کی کوشش کرے. آئین یہ کہتا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے صرف الیکشن شو آف ہینڈ سے ہوں گے. تو وہی دلیل جو ان کے لیے ہے صرف ان کے ہوں گے. لیکن گرے ایریا تو ہے نا تھوڑا سا, وہ کس لیے ہے شو آف ہینڈ سے؟ کس لیے؟ کوئی بحران پیدا نہ ہو, کوئی لوگ خفیہ ووٹنگ میں ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں. تو وہی دلیل یہاں بھی کارگر ہے. فیصلہ تو وہ ہے جو عدالت کرے, اور عدالت کے فیصلوں کے بارے میں نہ کوئی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے, نہ کرنی چاہیے, نہ اس پہ تبصرہ کوئی زیادہ کرنا چاہیے, ایک حد سے زیادہ اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ امید تو بندی ہے, یہ ناممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ بھئی اوپن کر دیں. اس لیے کہ اس میں کیا نقصان ہو جائے گا؟ خرید و فروخت بند ہو جائے گی نا. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں آئین تو یہ کہتا ہے, تو یہ عدالت کے لیے سپیس ہوتی ہے سپریم کورٹ کے لیے ایسی صورتحال میں جہاں ذرا بھی گرے ایریا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو انہوں نے کہا نا ہارون صاحب 11 فروری تک کا شیڈول ہم نے دے دیا ہے, اس کے بعد وہ شیڈول 11 فروری کو جاری ہوگا. فیصلہ اس کے بعد بھی آتا ہے تو یہ چیز تبدیل ہو جائے گی پھر؟ نہیں, فیصلہ اس سے پہلے آئے گا. اب یہ تو اتنی انڈرسٹینڈنگ تو عدالت میں اور حکومت میں ہوتی ہے, اور یہ کوئی اس طرح کا کیس نہیں, اس میں یہی فیصلہ کرنا ہے نا کبھی اوپن ہو یا نہ ہو. کوئی بہت پیچیدہ معاملہ تو نہیں ہے جس کی مدتوں. سپریم کورٹ میں کوئی سول کورٹ کی طرح نہیں ہوتی, ذیلی عدالتوں کی طرح نہیں ہوتی, یہ معاملات کو لٹکائے رکھے. اور یہ اتنا پیچیدہ معاملے میں ایک نقطے پہ فیصلہ دینا ہے معزز جج حضرات کو. تو میرا نہیں خیال کہ ڈلے کیوں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ذرا آ جاتے ہیں, آپ نے جو ڈیلی میل کی طرف اشارہ کیا تھا ہارون صاحب, شہباز شریف صاحب کے وکیل تاثر دے رہے ہیں, وہ جیت چکے ہیں یہ مقدمہ, اور ہر طرف اس چیز کے ڈھول تاشے بھی بجائے جا رہے ہیں. مٹھائی آپ کو پتہ نا کھانے کا بڑا شوق ہے. جب 3 ججوں نے فیصلہ دیا تھا تب بھی وکٹری بن گئی تھی وہاں پہ. نہیں, مٹھائی کھا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. ابھی ریسنٹلی بھی کوئی بڑی مٹھائیاں بٹی تھی. مٹھائی بانٹنے کا بڑا شوق ہے. یہ جو 1985 سے کلچر شروع ہوا نا پراپیگنڈا کا, کہ پراپیگنڈا کا ایک طوفان اٹھا دیا جائے. اب اس میں مائنڈ بھی اپلائی نہیں کرتے, اور مائنڈ ہے بھی کہاں اپلائی کرنے کے لیے, اتنا کہاں ہے, بس ٹیمپٹیشنز ہیں. اسی کی وجہ سے تو سارا ماحول اتنا خراب ہے. دیکھیں نا کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ ایک ملاقات آپ خفیہ طور پہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے ایک اعلان کرتے ہیں. بھائی باہمی اعتماد نہیں ہے, ان سے نہیں ملیں گے. پہلے تو یہ اعلان کیا کہ ہماری جنگ عمران خان سے نہیں ہے, ان کے سرپرستوں سے ہے. پھر کہا یہ ہمیں سرپرست فون کرتے ہیں, گویا یہ بھی تاثر دیتے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں بلاول صاحب بھی. اور حالت یہ ہے کہ ملتے بھی ہیں, رابطہ بھی کرتے ہیں. یہ جو غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں سیاسی جماعتوں کے, ایک بات تو یہ ہے کہ جیب میں پڑی ہو سیاسی جماعت, ٹھیک, دوسرا یہ غیر ذمہ دار. اچھا وہ مٹھائی بانٹ دی. بھائی انہوں نے صرف ایک بات کہی اور ریمارکس ہیں, کوئی ججمنٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. دیکھیے توہین کی سطحیں ہوتی ہیں, لیول ہے, تو یہ ایک چھوٹی سطح ہے
معمولی زیادتی کی گئی ہے، ایک زیادہ زیادتی کی. انہوں نے کہا یہ آخری سطح ہے، بہت سنگین الزامات ہیں، یعنی بہت دھبا لگے گا. تو انہوں نے جناب کا فیصلہ آ گیا ہے، اور مریم اورنگزیب کا کیا کہنا ہے، ایسا موقع اس کو خدا دے. وزیر اعظم کا دفتر استعمال کیا گیا، دفتر استعمال کیا گیا. بھائی انہوں نے بریف کیا ان کو، وزیر اعظم کا دفتر کیا، رپورٹر ملے گا. رپورٹر نے ظاہر ہے ان کی بھی رائے لی تھی، ان سے بھی بات کی تھی نا. کچھ کاغذ بھی ایسے لہرا رہی تھی جب یہ بات کر رہی تھی کہ وزیر اعظم ایک تصویر تھی، کیا کاغذ لہرا رہی تھی. اچھا، کاغذ لہرانا تو آج کل یہ عام بات ہے، وہ کاغذ سے کیا پتہ چلتا ہے. وہ تصویر تھی، وہ ملا تھا ڈیوڈ روز، ضرور ملا ہوگا. وہ کون سا اس نے کچھ چھپایا، اس نے کوئی تردید کی اس بات کی کہ میں وزیر اعظم سے نہیں ملا یا شہزاد اکبر سے نہیں ملا. ٹھیک. اب ابھی ریمارکس دیے ہیں. اب اس نے کیا کہا تھا ڈیوڈ روز نے؟ ایک تو آپ یہ غور فرمائیں کہ مقدمہ دائر کرنے میں 1 سال کی تاخیر کی. وہاں عدالتیں اس طرح تھوڑی مقدمہ دائر ہو جائے تو ایک ساری. رانا ثناءاللہ کا کیس تو نہیں ہے ہیروئن کا، 1.5 سال ہو گیا، 1 سال سے اوپر ہو گیا کہ وہ رانا صاحب کے وکیل تاریخ میں تاریخ لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی چیز ہمارے خلاف ثابت نہیں. ثابت تو سماعت ہوگی، ابھی تو چارج شیٹ بھی نہیں کیا گیا. تو یہ نہیں ہوتا دنیا میں. عدالتی نظام جو میچور ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ عدالتی نظام اس طرح نہیں ہے. ہفتوں میں زیادہ سے چند 2-3 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں، گواہ بھی ہے. ایک صاحب کا سوشل میڈیا میں نام بھی لیا جاتا رہا. ٹھیک. اچھا، اب جو ہے اس تبصرے یہ تو طے ہو گیا عدالت نے کہ یہ انتہائی توہین ہے. اگر الزامات درست نہیں ہیں تو یہ انتہائی توہین ہے. اس کا مطلب ہے ڈیلی میل کو جرمانہ ہوا تو بڑا جرمانہ ہوا اگر یہ جیت گئے. اب ڈیلی میل کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کیوں یہ ایشو اس طرح کی اٹھاتا ہے؟ ایک رپورٹر وہاں سے چلا ایک سٹوری کے لیے، کتنے اخراجات کیے اور کتنا سٹینڈ لیا اور کتنا بڑا رسک لیا. 0.7% ٹھیک بجٹ کا برطانیہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کو دیتا ہے اپنا عرصہ رسوخ بڑھانے کے لیے. امریکہ بھی دیتا ہے، فرانس بھی دیتا ہے اور بہت سے ملک ہیں، جاپان بھی دیتا ہے اپنا رسوخ بڑھانے کے لیے. ڈیلی میل ان اداروں میں سے ایک ہے جو اس کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ 0.7% بہت بڑی رقم بنتی ہے، یہ جو ہے یہ نہیں دیا جانا چاہیے. ٹیکس گزاروں کا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک نقطہ نظر ہے مختلف، لہذا یہ سٹوری انہوں نے چھاپی. اب شہباز شریف صاحب نے اتنی تاخیر سے مقدمہ کیا تو متعمل تو تھے نا، ممکن ہے. اب وہ جو زلزلہ زدگان کے لیے 50 کروڑ روپے دیے تھے کتنے، تو انہوں نے کہا اس میں، لیکن اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو ترقیاتی ادارہ ہے DGIF کیا اس کا نام ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خود بدھ ہوئی نہیں. ہوتا یہ ہے خود بدھ ہوئی بھی ہو تھوڑی بہت تو چونکہ اپنے رسوخ پھیلانے کے لیے کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں تھوڑی بہت خود بدھ. ان کا مقصد تو سیاسی پارٹیوں کو، لیڈروں کو میں اثر و رسوخ بڑھانا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ اگر ہوا بھی ہو. اچھا، دلیل اس کی کیا تھی کہ بھائی 1.13 سال پہلے 2003 میں انہوں نے اثاثے جو ظاہر کیے تھے وہ £1 کے تھے، اب 200 پاؤنڈ کے ہو گئے. حقیقت یہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کب ظاہر ہوں گے، کب پتہ چلے گا کہ اصل میں اثاثے کتنے. میرے سورسز تو یہ کہتے ہیں جو میں نے پاناما کے آنے سے بہت پہلے لکھا تھا $800 ملین کی انویسٹمنٹ تھی اس وقت. اب ظاہر ہے زیادہ ہو گئی ہوگی شریف خاندان کی. اور انتہائی اہم ذرائع براہ راست ایک اہم ترین شخصیت سے میری ملاقات ہوئی تھی 1.5 سال پہلے، تو 2 سال پہلے، تو اس نے کہا تھا کہ 300 جائیدادیں ہیں لیکن برطانوی حکومت تو ان کی حفاظت کرے گی نا. اس کا نواز شریف کا سیاسی مصرف الطاف حسین کی نہیں حفاظت کی تھی. یعنی الطاف حسین کے خلاف تو ثبوت اتنے تھے کہ عدالت میں وہ ٹھہر سکتا ہی نہیں تھا. اس نے خود کہہ دیا تھا میرے گرفتاری کا خطرہ ہے، برطانیہ سے جانے کی بھی کوشش کی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر بھارت کا رسوخ کام آیا کہ اس میں تو بھارت ننگا ہو جائے گا. تو نواز شریف کی ضرورت ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ بہت سی ان کی جائیدادیں اور بہت سے کارنامے ہوں جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی ان کو. ایک وقت آتا ہے نا، سارے راز. لیاقت علی کے قتل کا راز واضح ہو گیا کہ امریکہ نے قتل کرایا تھا، تو یہ کہ ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں، تو چیزیں چھپی نہیں رہتی. وہ $1.5 سے $200 ملین ہو گئے تو یہ ہے. اس نے کہا گواہ بھی. اب یہ پاسبلٹی ہے، پاسبلٹی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ڈر گئے شہباز شریف صاحب، ڈر بڑی جلدی جاتے ہیں، ڈر گئے تو یہ ہو سکتا ہے انہیں اندیشہ ہوا، ان کے وکلاء نے مشورہ دیا
اندیشہ ہوا تو یہ ڈیلی میل سے کوٹ آؤٹ آف کورٹ انڈرسٹینڈ مفاہمت کر لیں گے, لین دین کر لیں گے. ٹھیک, اب بے نقاب تو ان کو ایک دن ہونا ہے, لیکن یہ پاسبلٹی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, پاسبلٹی ہے, اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے اس پہ بات کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے. کتنے روشن امکانات ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہارون صاحب بات کریں گے. کتنے روشن امکانات ہیں, کیا کیا رکاوٹیں ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ کرتا ہوں, لیکن ایک خبر رہ گئی تھی. کیا ٹرین کتنا عرصہ ہوا شروع اورنج ٹرین کو؟ 2-3 مہینے ہوئے ہوں گے, جتنا بھی عرصہ ہوا. بجلی کا بل آیا ہے اس کا 35 کروڑ روپے کا. 35 کروڑ روپے 2 سے 3 مہینے میں ہارون صاحب. اور سال میں اندازہ لگا لیں کتنا ہوگا. کہاں ہو؟ اور قرض بھی واپس کرنا ہے جو 4% پہ ہے, اور آمدن ہوئی ہے 24 لاکھ روپے. 145 گنا صرف بجلی کا بل ہے. یہ ایسا منصوبہ شاندار بنایا جو پرویز الہی کے دور میں منصوبہ تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, اس میں کسی خسارے کا احتمال نہیں تھا, اور وہ 0.25% پہ قرضہ تھا, اور اپنا 12 میں مکمل ہو جاتی وہ اپنا, یعنی کوئی 6 سال پہلے مکمل ہو جاتی وہ. جی نہیں 8 سال پہلے, 8-9 سال پہلے مکمل ہو جاتی. اس میں کمرشل ایریاز تھے, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرین ہوتی. کمرشل ایریاز سے بہت آمدن ہوتی, ظاہر ہے کمرشل ایریاز سے تو اربوں روپے تو صرف کرایہ ہی آتا, 5-10 ارب روپے تو کرایہ آتا ہے نا. اور انڈر گراؤنڈ ہوتی, اور دنیا کی 2 سب سے اچھی ایجنسیاں, چین نہیں, چین کی ٹیکنالوجی میں اس حد کو تو نہیں پہنچا, اور چین میں ایک مزاج ہے جو شروع میں جاپانیوں میں بھی تھا, بعد میں اس میں کچھ تبدیلی آئی, کہ ان کی مصنوعات کے معاملے میں حتمی طور پر ان کے انجن بھگت چکے ہیں نا. مصنوعات کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا, اور چینی کمپنیوں کی شہرت اچھی نہیں ہے. وہ فرانس اور جرمنی کی 2 کمپنیاں تھیں, بڑی 2 شاندار کمپنیاں جن کا ایک صدی کا تجربہ تھا, جو اور وہ اپنا پھر یہ کہ انڈر گراؤنڈ ہوتی تو تاریخی عمارتیں محفوظ رہتی, جنہیں بہرحال اب خطرہ ہے. تاریخی عمارتیں جو ہوتی ہیں وہ جدید اپنی جو اگرچہ پائیدار تو انہیں بھی بنانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ کنکریٹ تو نہیں ہوتا نا. ہاں جی, اور کنکریٹ بھی ہو ایون تو وائبریشن سے فرق پڑتا ہے. اب یہ شالامار باغ, چوبرجی, منظر سارا شہر کا خراب ہو گیا. تو انتظامی اعتبار سے تو پرویز الہی ان سے فار سپیریئر تھا. یہ تو ان ہیسٹ فیصلے کرتے ہیں نا جی, اور جب ان ہیسٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ شہر میں گرمی بھی بڑی, جو یہ میٹرو سے ماحولیات کا محکمہ تو کبھی اس کی اجازت نہیں. سپریم کورٹ نے بھی اجازت اس لیے دی تھی کہ اتنا روپیہ خرچ ہو چکا ہے, آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں, پیسے تو آپ کو واپس کرنے ہی ہیں. کیس بھی بڑا لمبا عرصہ لٹکا رہا, پیسے تو آپ شہر کا حلیہ بگاڑ دیا. مطلب یہ اس کو باغوں کے شہر کہا جاتا تھا لاہور. یہاں عمارتیں تھی مغلوں کے زمانے کی اور انگریزوں کے زمانے کی, کیا کیا شاندار عمارتیں, سارا منظر تو تباہ ہو گیا. یہ جہاں کہیں دنیا میں ٹرین ہے انڈر گراؤنڈ ہے. کلکتہ میں 100 سال ہونے کو آئے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہے. ہم متحمل ہیں اس قسم کے بل ادا کرنے کے لیے؟ نہیں, کہاں جا, اس کا بل کون پے کرے گا؟ وہ مزدور جو 400 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے وہی بل پے کرے گا نا. آپ چینی میں 2 روپے ٹیکس بڑھائیں گے, کوئی کوکنگ آئل میں بڑھائیں گے, کوئی چائے کی پتی پہ بڑھائیں گے, فرق اس آدمی کو پڑے گا. ظاہر ہے جو غریب آدمی ہے اس پہ سارا بوجھ تو اس غریب آدمی پہ پڑتا نہیں. یہ عجیب شعبدہ بازی کی سیاست ہے کہ آپ اس کا خون پی رہے ہیں اور اس پہ احسان جتلا رہے ہیں. وہ یہ کہتی نہیں ہے مریم, تحفہ دیا موٹر وے کا, تحفہ دیا ان کے ذاتی پیسوں سے. اب جو فکرہ اس پہ کہنا چاہیے, میں بڑی مشکل سے میں نے روکا خود کو, یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی. تمہارا پتی ارب پتی ہوئے, کھرب پتی ہو گئے, شاید اس سے بھی آگے کوئی فگر ہو. یہ عوام کا پیسہ ہے. اور یہ کس طرح کے, آپ کو اندازہ ہے نواز شریف صاحب کے پاس کتنے پہننے کے کپڑے ہیں؟
200 से ज़्यादा सूट है उनके पास। ये पैसा ये नहीं, घड़ी कितने करोड़ की वो पहनते हैं। इसहाक डार साहब के घड़ी के बड़े चर्चे थे। हाँ, तो ये सारा पैसा का किसका है? ये लोगों का पैसा है। कभी हुक्मरानों ने भी बिजनेस किया। तो ये जो ऑरेंज ट्रेन का आपको बता दिया, इनके बड़े कारनामे मंजर यहाँ पे सभी के आएंगे। अब इमरान खान के साथियों के भी आएंगे, जब हुकूमत जब तक है उस वक्त तक तो ज्यादा नहीं आते, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। ठीक, बल्दियाती इलेक्शन में ये चीजें मार देंगे? बल्दियाती इलेक्शन में तो एक ही फैक्टर जो सबसे अहम होगा ना, महंगाई का। इसलिए कि एक आम आदमी है जो महंगाई से बहुत नाला है। चीज़ों की कीमतें, दवाओं के खासतौर पर बहुत कीमतें बढ़ी, आटे की भी बढ़ी, आटे की तो बढ़नी ही थी। डॉलर की प्राइस गिर गई, कोरोना की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा, सारी दुनिया में पहुंचा, तो पाकिस्तान तो फिर भी निस्बतन महफूज रहा। और ये जो खौफ फैलाए रखते हैं उसकी वजह से भी मईशत उस्तवार नहीं हो सकती, सरमाया बाहर मसलसल जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अब खुदा खुदा करके टेक्सटाइल में और उसमें हो रही है, और उसमें भी प्रोपेगेंडा का उनका भी यही मिजाज है कि मईशत संभल गई है। कहाँ संभल गई है भाई? महंगाई जितनी पिछले साल बढ़ी थी माली साल में, इस माली साल के पहले 6 महीने निस्बतन कम बढ़ी है, मगर महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई तो बढ़ रही है ना, तो कुछ कदर बेहतर हुई है। तो बल्दियाती इलेक्शन मसाइल बहुत हैं। मसलन 3 सूबों में तो मुद्दत पूरी हो चुकी थी, पंजाब में तो मुद्दत ही पूरी नहीं हुई थी। अब मसला पंजाब हुकूमत कह रही है 3 मरहलों में कराएंगे, अगस्त, फिर कुछ एक 20 जून को है, ठीक है, दूसरा 16 जुलाई, तीसरा मरहला 8 अगस्त का। पंजाब के हवाले से नहीं अगस्त से जो कह रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है इससे भी आगे जाना। अच्छा, कोरोना का भी पख्तूनख्वा वाले कह रहे हैं मई में करा देंगे। सिंध में तो मरदमशुमारी के नताइज तो जारी नहीं हुए। मुल्क में मरदमशुमारी के अबूरी नताइज जाहिर हुए हैं, बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। ये एक रुकावट है, सिंध में मसला है। नई हल्का बंदियां भी कराची में उन्हें प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सिंध हुकूमत को। कराची में तो, हैदराबाद में तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बाद और शहरों में भी उनके लोग आ रहेंगे, वहाँ भी रिएक्शन है, वहाँ करप्शन पे इंतहा की है, वो तो कोई हद ही नहीं है ना, सब जानते हैं। अच्छा, पख्तूनख्वा में तो मई में कराने के लिए तैयार हैं, वहाँ हालात को वो साजगार पाते हैं अपने लिए, लेकिन कोरोना का तो वहाँ भी मसला है। फिर कोरोना की जो लहर आएगी फिर उसको कौन संभालेगा, और उसके मईशत पे जो खतरनाक असरात होंगे, मुमकिनात नहीं है। पंजाब में ये है कि अखराज 4 गुना ज़्यादा बैलेट पेपर छापने पड़ते हैं, बाकी इंतजाम करने पड़ते हैं। 10 अरब रुपए के अखराजात होंगे पूरे मुल्क में, और ज़्यादा ज़ाहिर है पंजाब में होंगे। तो पंजाब, फिर टिकटों का मसला पैदा होगा, सभी का मसला होगा, इसलिए कि बहुत से लोग आज़ादाना खड़े हो जाते हैं जो समीद महल्ले में रसूख है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है। वो पीटीआई को सबसे ज़्यादा मसला होगा। पीटीआई में तो कोई तंजीम ही नहीं है ना, वहाँ तो हुक्म चलता है पार्टी से निकाल देंगे। यहाँ तो आपको पता है, हर आदमी को कहते हैं, बिच्छियों की कतार जा रही थी, उनसे पूछा तुम्हारा सरदार कौन है, उसने कहा हाथ लगा के देख लो। सारे सरदार हैं। तो ये तो जब अब अव्वल तो लोग दूसरों से लड़ते रहते हैं, अगर उस कुछ एनर्जी बच जाए तो फिर आप एक दूसरे से लड़ते हैं। हाँ जी, वो जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी शाह महमूद कुरैशी ने, जी। फिर उससे पहले गवर्नर साहब ने कर दी थी। एक दूसरे के खिलाफ तो इतनी बातें करते हैं कि रिकॉर्ड कर ली जाए जो आदाब के खिलाफ है। नुकसान पहुंचाएंगे यार उससे बल्दियाती इलेक्शन में, बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन मुझे शुबा है वक्त पे होंगे, करा दें तो बड़ी बात है, लेकिन ये कि कोरोना को तो मलहूज रखना ही पड़ेगा, तो मरहलावारी होने चाहिए, ठीक है ना, और पोलिंग का वक्त ज़्यादा होना चाहिए, मामूल से ज़्यादा होना चाहिए। कोई 6 फुट का फासला मेंटेन करना, अभी लोग रिलैक्स हो गए, हम बात कुछ कम हुई और लोग रिलैक्स हो गए। पहले भी कहाँ पाबंदी, अगर पाकिस्तान में पाबंदी की जाती, जितनी यहाँ रेजिस्टेंस है बीमारियों के खिलाफ पैदा हो चुकी है, जिन भी अवामल से हुई है, तो पाकिस्तान में तो कोरोना का पता ही नहीं चलता। और ये लोग जो है इलेक्शन में, आम हालात में जो इतनी बेहतियाती करते हैं, इलेक्शन में क्या नहीं करेंगे, सारे पोलिंग एजेंटों को कोरोना हो जाएगा, अल्लाह न करे। हाँ जी, खुदा ना खास्ता। हाँ, तो थोड़ा सा मुलतवी करने में क्या हर्ज है, अदालत के पास जाएं और कहें कि भाई ये मसला है। वो मुकदमा लड़ा ही नहीं ढंग से, वरना ये कोरोना का अगर कहते तो कम अज़ कम मरहलावार की तो कर देते ना वो, और पोलिंग का टाइम बढ़ा देते। ठीक, लेकिन कुछ जमातों को हारून साहब मजबूत करने के लिए, जिस तरह से जगह नून लीग जो है मरकज में तो सफाई कर देगी, पीटीआई ये मरकज सेंट्रल पंजाब में तो सफाई कर देगी,
یہ ساؤتھ کی طرف سے بھی یہ ریزلٹس آ سکتے ہیں؟ لاہور اور گرد و نواح میں 100 کلومیٹر تک جو 150 کلومیٹر تک جو شہر شمالی پنجاب میں ممکن ہے پی ٹی آئی جیت جائے، جنوبی پنجاب میں جیت جائے. ٹھیک ہے، تو انہیں مہنگا پڑا، اسی لیے تو انہوں نے قانون میں ترمیم کر دی ہے. وہ پختونخوا والا بدلتے نظام نہیں آئے گا، وہ ترقیاتی بجٹ اتنا نہیں ملے گا آسانی سے، اور ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بنیں گی جہاں جہاں مخالف جیتیں گے تاکہ انہیں کنٹرول میں رکھا جا سکے. ویسے رجحان ہوتا ہے کونسلر میں حکومت میں شامل ہونے تک کہ رسوخ بڑھے، اسی لیے تو لڑتے ہیں. بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کینوس پر افغانستان کے حوالے سے خصوص طور پہ بات کریں گے کہ وہاں پر امن کا خواب پورا ہوگا یا نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، افغانستان کی بات کریں. افغانستان کا مسئلہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. جو امن کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی وہ سبوٹاژ ہو رہا ہے سب کچھ. اس پہ ہم نے بات تو کی تھی، وہی صورتحال ہے، سوائے اس کے کہ تشدد میں اور اضافہ ہو گیا. 21 فوجیوں کو مار ڈالا ہے، اور جو بائیڈن جو ہیں نہ صرف یہ کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی ہو. مسئلہ ہے عبوری حکومت میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس میں کیا ہو رہا ہے. جی، تو دونوں پارٹیوں نے اب تو ڈلے کی حمایت کر دی. دونوں پارٹیوں کو ہاؤس ایوان نمائندگان کی 2 پارٹیوں کی جو کمیٹی تھی اس نے کہا ہے. ایک تھنک ٹینک بہت چیخو پکار کر رہے ہیں، رپورٹیں جاری کر رہے ہیں. یہ تھنک ٹینک بھی جو ہیں یہ بھی ان کا بھی عجیب معاملہ ہوتا ہے. وہ اتنے آزاد جتنے انڈیپینڈنٹ نظر آتے اتنے ہوتے نہیں، کسی خاص ایجنڈا کے اوپر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو وہ اب جو ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ بڑی طاقتور ہو گئی ہے، اور داعش. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ داعش موجود اور القاعدہ موجود اور طاقتور ہوتی رہے، فروغ پاتی رہے. جب انہوں نے حکومت کرنی ہے آج کی سچویشن میں، انہیں یہ کیسے سازگار ہے؟ حکومت کو یہ سازگار ہوتا ہے کہ انتہا پسند گروپ جو قتل و غارت پہ تلے رہتے ہوں اور قتل و غارت کے بغیر جو سروائیو ہی نہ کرتے ہوں وہ موجود رہیں، اور وہ ان کے اچھا دوسری بات ہے طالبان کے پاس کیا حکومت ہے؟ اگر فرض کیجئے کہیں کوئی کسی علاقے میں ان کا کوئی رسوخ بڑا بھی ہے تو اس کے طالبان کیسے ذمہ دار ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ حکومت امریکہ کی ہے یا ان کے پٹھوں کی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اشرف غنی تو جانا نہیں چاہتے، لیکن کچھ اور لوگ عبوری حکومت کے لیے امریکیوں کا سارا زور ہے عبوری حکومت پہ. ٹھیک. اور کس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ وہ پاکستان پہ کہ جی عبوری حکومت بنائے. طالبان ہر معاملے میں پاکستان کی بات نہیں مانتے. اگر مانتے تو اسامہ بن لادن والا مسئلہ کیسے پیدا ہوتا؟ پاکستان نے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی ملا عمر کو. ضروری نہیں ایک نقطے پر متفق ہوا جا سکے. ہم نے جو کچھ بھی ان کے لیے کیا ہو اور مستقبل میں بھی کریں وہ اس کو احسان نہیں مانتے. افغان مزاج یہ ہے نہیں کہ وہ آپ کی بات مانے. اچھا پھر یہ کہ انہیں فتح نظر آ رہی ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ تو امریکہ نفسیاتی کے عملی طور پہ شکست کھا چکا، اور جنگ لڑنے کی نفسیات ہوتی ہے کہ آپ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں لڑنا چاہتے ہیں. امریکی تو نہیں لڑنا چاہتے، امریکی رائے عامہ اس کے خلاف ہے. پیسہ خرچ ہوتا ہے بے پناہ، $100-150 بلین خرچ ہو چکے، جو امریکہ کے معیار سے بھی ایک بڑی رقم ہے. یہی وجہ تھی کہ ٹرمپ نے کہا تھا پاکستان میں اب وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے، تو پاکستان کوشش کر سکتا ہے مگر اس کا نتیجہ لازمی تو نہیں نکلے. ایران کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. روس اور چین سے کیا طالبان سے رابطہ ہے اس لیے کہ آنے والی حکومت ان کی ہے، اور وہ معلوم نہیں کتنا عرصہ رہے، اس لیے کہ جس طرح کی ان کی پالیسیاں، میرا خیال ہے کہ وہ اگر تو الیکشن ہوتے رہے تو وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گی، ایک ٹرم میں رہے گی. اس لیے کوئی معاشرہ اتنی انتہا پسندی گوارا نہیں کرتا جس طرح کا ان کا مزاج. اور پھر جنگ جیت کے آئیں گے نا، الیکشن تو اسی فضا میں یہ لڑیں گے. پتہ نہیں الیکشن میں کیا رزلٹ آتا ہے. خیر مخلوط حکومت ہی مجھے لگتا. اب وہ بری حکومت کے لیے کرزئی تو تیار ہے، حمد کرزئی، حکمت یار بھی تیار ہیں، اور بھی کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن آسان نہیں ہے. ایک قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں بتدریج قبائلیت ختم ہوتی ہے، قبائلی مزاج کم ہوتا ہے اور وہ جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے. ایک نیشنل آرمی وہاں وجود نہیں پا سکی، شمال کا غلبہ ہے فوج میں.
اکثریت پشتونوں کی غلبہ ان کا ہے، اس کی پراپر ٹریننگ بھی نہیں ہو سکی۔ مائیکل ملن کو جنرل کیانی سمجھاتے رہے کہ بھائی $8 بلین سال کے چاہیے منیمم ویجز پہ بھی، اور پھر تعلیم ہے نہیں، فوجی ان پڑھ ہیں، وہ اس طرح ٹریننگ نہیں ہو سکتی، مزاج بھی نہیں ہے، تو وہ فوج ان کے سامنے کیا ٹھہرے گی؟ وہ تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے پاکستان کے لیے، اس میں بڑے اچھا ایرانی جو ہیں شمالی اتحاد سے بھی ان کا رابطہ ہے، وہاں شمال کے جو پارٹیاں ہیں، ہزارہ جات سے بھی رابطہ ہے، طالبان سے بھی رابطہ ہے، بڑی انویسٹمنٹ ایرانیوں نے کی، انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، یعنی اپنے سائز سے جو معیشت کا سائز ہے اس کے حساب سے تو زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ اجیت دوبل گئے وہاں، اشرف غنی، وہ تو چاہتے ہیں اشرف غنی رہے، پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے رہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ باڑھ زیادہ تر لگ چکی ہے اور ممکن ہے اگلے چند مہینوں میں تیزی سے مکمل بھی کر لیجئے، لیکن باڑھ کے باہر لاکھوں عورتیں اور بچے کھڑے ہوں، اگر رو پیٹ رہے ہوں تو انسانی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو کیسے اس کو روکیں گے؟ اور دنیا کا دباؤ آئے گا، اور ہم نے پہلے بھی خیر کیا ہے ان کے لیے، آئندہ بھی ممکن ہے تو انڈیا یہ چاہے گا کہ پاکستان دباؤ میں رہے، اس لیے وہ مدد بھی دیں گے، اور وہ کوشش امریکہ اگر نکل گیا وہ ممکن ہے 1-2 بلین 4 بلین 5-10 بلین ڈالر تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اگر پاکستان پہ دباؤ رہتا ہے، اب تو اس وقت تو چین کا دباؤ ہے نا انڈیا پہ، تو پاکستان پہ دباؤ وہ چاہیں گے، ایک بغض و عناد کا معاملہ ہے، ہم بھی خیر انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو بالکل ہی تیار نہیں، ہم تو پھر بھی ہمارے رویے میں بتدریج اعتدال آیا ہے، 71 کے بعد ہم نے سوچنا شروع کیا اس پہ، ہمارے ہاں فوج کا اور ایجنسیوں کا رول کم ہوتا گیا، پھر بڑھا ہے ویسے اب، لیکن وہاں بڑھ رہا ہے ہندوتوا کی وجہ سے، تو خطرہ تو رہے گا خانہ جنگی کا، اس میں امریکیوں کو بھی نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اچھا امریکی جا نہیں رہے مکمل طور پر، 90% بجٹ تو امریکی امداد سے بنتا ہے، 5000 جو طالبان کے قیدی رہا کرائے تھے اشرف غنی کی حکومت سے، وہ کیسے کرائے تھے؟ $1 بلین امداد میں کٹ لگا دیا، ٹھیک ہے، اب وہ وہاں پہ ایسے ہی قبضہ گروپ ہیں جیسے یہاں اس سے زیادہ ہیں، تو وہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ سب کو حصہ ملنا ہوتا ہے، بہت پیسے خرچ ہوتے ہوں گے، 50-60% ہوتے ہوں گے، وہ بھی ساری مانیٹرنگ کے بعد۔ ہارون صاحب جتنا تیزی سے یہ پروسیس سارا چل رہا تھا، اب سلو ڈاؤن ہونے کے بعد کتنا لمبا ٹائم غیر لگے گا؟ ملکی مدد سے 90%، وہ معاہدہ تو ہونے کو اب چند دن کے بعد 2-3 ہفتے کے بعد پورا سال ہو جائے گا، اب طالبان ان پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، امریکہ کی پریزنس تو رہے گی نا سینٹرل ایشیا کی وجہ سے، روس کی وجہ سے، چین کی وجہ سے۔ کمال یہ ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے بنیادی طور پہ حملہ کیا تھا کہ یہاں سے سب اخراجات پورے ہو جائیں گے معدنیات سے، معدنیات بہت ہیں افغانستان میں، تیل بھی ہے، چھوٹے ذخیرے مگر ہیں، اور معدنیات تو بہت ہیں، معدنیات ایران کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے، پاکستان میں بہت سے ایریاز ہیں، افغانستان میں اس سے بھی زیادہ ہے، بہت قیمتی دھاتیں ہیں جن کی آج کی صنعتوں کو ضرورت ہے، اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب وہ فائدہ اس کا چینی کمپنیوں نے اٹھایا، چینی کمپنیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح مبالغہ رائی میں مریم نواز کا کوئی کائنات میں مقابلہ نہیں کر سکتا، پورے قرۂ ارض میں چینی کمپنیاں کاروباری جو حربے استعمال کرتی ہیں اور جو آفر کرتی ہیں وہ ریٹس وغیرہ وغیرہ، اور جس تیزی اور مستدی سے آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ فائدہ تو ان کو ہوا، امریکیوں کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ابھی خطرات ہیں، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، افغانستان میں کنسنسس بلڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ ہارون صاحب آخری میرے پاس 3 منٹ ہے، میں چاہ رہی تھی آج ہم کورونا کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بات کریں، کورونا پہ تو دیکھیں نا اسٹریٹجی بیسیکلی ٹھیک ہے، جب عمل ہوگا تو پتہ چلے گا۔ آج ایک پرائیویٹ کمپنی کو بھی کل اجازت دے دی ہے امپورٹ کرنے کی روس سے، اور چین سے آئے گا، 20% شہریوں کے لیے چین سے آئے گا۔ اس وقت عجیب لگ رہا تھا کہ مفت کیسے کریں گے، لیکن اقوام متحدہ کر رہی ہے اور مختلف ادارے کر رہے ہیں، تو حکومت وزراء کی طرف سے بھی لیکن یہ ٹھیک ہے، پرائرٹیز بھی ٹھیک ہیں، پہلے طبی عملے کو لگے گی، اور اسد عمر نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہے کہ بھائی یہ جانیں دی ہیں، بلکہ کہنا چاہیے شہید ہوئے نا لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے جو لوگ شہید ہوئے، تو قرآن مجید کی آیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پورے بنی نوع انسان کو بچا لیا، بڑا کارنامہ ہے اللہ کے نزدیک، اور بات تو وہی ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ تو کورونا میں اب جب پھر یہ طبی عملے کے بعد سینئر سٹیزنز کو، بیماروں کو پریفر کیا جائے گا، تو امید ہے، اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کتنے عرصے میں مکمل ہوگا، پرائرٹیز ٹھیک ہیں،
اور اس پہ پاکستان کو کافی غیبی مدد مل گئی اور معیشت سنبھلے گی اس کے بعد ہی پوری طرح جا کے، اگرچہ دوسرے عوامل بھی ہیں۔ اچھا، وہ یہ ٹیلی ویژن سے خبر یہ آ رہی ہے کس سے متعلق ہے؟ محمد علی ستپارہ کے بارے میں، وہ جو کیٹو سر کرنے کہ بھائی وہ بالکل پتہ نہیں چل رہا۔ وزیر اعلیٰ نے بھی، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا، دعا کرنے کے لیے کہا ہے، لاپتہ ہیں ابھی، اور دعا لوگ کر بھی رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہزاروں فالورز ہیں اور بہت تیزی سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ کبھی اس موسم میں، اور وہ بھی آکسیجن کے بغیر، کبھی کسی نے کیٹو سر نہیں کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے امکانات کتنے بڑے ہیں جب وہ کوئی چیلنج قبول کر لیتا ہے۔ بیٹا تو اس کا آ گیا تھا، لیکن جے پی مہر ایک نام ہے، ایک اور صاحب ہیں غیر ملکی، 3 لوگ ہیں میرے خیال میں۔ اچھا وہ نہیں، لیکن مجھے ایک ذریعے نے کہا، میں ابھی اس کو کنفرم تو نہیں کر سکتا، کوئی طریقہ نہیں، مجھے ایک سورس نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ رابطہ ہو گیا ہے۔ اللہ کرے یہ خبر درست ہو۔ بہرحال ان اینی کیس اللہ کرے کہ وہ بحفاظت پہنچ جائے، وہ بہت بڑا ہیرو ہوگا پورے ملک کے لیے، لیکن شمالی علاقوں کے لیے خاص طور پہ، اور اس کا شاندار استقبال ہو اور ایک نیا چیپٹر لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے، امید ہے ہارون صاحب کے خیر خیریت سے وہ پوری ٹیم پاکستان کا جو نام روشن کرنے کے لیے کیٹو سر کر رہی ہے، امید ہے کہ خیریت سے وہ واپس آئیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔